گھر کے آگے ڈی جے رکھیں گے، نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ گانے بج رہے ہیں، اس میں کفریہ گانے بھی بج رہے ہیں، شرکیہ گانے بھی بج رہے ہیں، اور کفر و شرک پر مشتمل نہ ہو تو بےہودہ تو بہرحال ہیں، بے شرمی کی تو باتیں ہیں اس میں، غنڈہ گردی کی باتیں ہیں ان گانوں میں، اور وہ گانے کہاں بج رہے ہیں؟ جس گھر میں نبی کی سنت ادا ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ بنے بنائے کھانے میں آپ نے گندگی ڈال دی، ایک پاک کھانے میں آپ نے گویا کہ گندگی ڈال دی۔ نکاح ادا ہونا ہے سنت حضور کی، اور کام کیا ہو رہا ہے؟ شیطان کا۔ اب بعد میں چلا دونوں میں جھگڑا، سمدانے میں ادھر سے بات نہیں بنی ادھر سے بات نہیں بنی۔ اب مولانا حسیب صاحب یاد آئے، حضرت کوئی تعویذ دو، معاملہ بگڑ گیا، پہلے لڑکی نکلی تھی اب لڑکا نکل گیا ہاتھ سے۔ مولانا حسیب صاحب تو ایمانداری کی بات کہیں گے، انہیں کسی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، حضرت ان کے گھر پہ شادی ہوئی تھی تو پوری رات نہ سوئے تھے نہ سونے دیا تھا، اور 3-4 دن پہلے سے عورتوں نے بھی خوب ڈھولک بجائی تھی۔ ہاں چونکہ ایسے ٹائم پہ بچوں کو بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اب انہیں پتا تھا، انہوں نے صاف کہہ دیا تعویذ بھی کام نہیں کرے گا جب خدا ناراض ہے تو۔ جی بے شک۔ سنت مصطفیٰ کی ادا کرو، کام شیطان کے کرو۔ ارے بیکانیر کی سچی بات سنو، میرے پاس کال آئی، پروگرام تھا، اور بعد میں پھر کال آئی ان کی، حضرت پروگرام کینسل ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، ہمیں بھی آرام مل جائے گا، لیکن کینسل ہونے کی وجہ کہنے لگے حضرت ہم لوگوں نے تقریر کا پروگرام رکھا تھا، آپ کو بلایا اور بھی کچھ مہمان تھے ان کے، ہمارے قریب ہی میں بالکل محلے کی بات ہے، ان کے وہاں پہ ڈانس پارٹی تھی، ان کا پروگرام آج ہونے والا تھا، آج کل میں 4-5 دن پہلے ہی فون آ گیا تھا۔ اب چونکہ ہوا یہ کہ ڈانس پارٹی ممبئی سے کوئی سنگر آیا تھا، 70-80 ہزار، اب مجھے خیر دھیان نہیں رہا چونکہ کئی سال پرانی، کافی پیسوں میں وہ سنگر تھا، کہہ رہے حضرت بہت لمبا چوڑا پروگرام تھا، وہ لڑکی اور نہیں وہ لڑکا جس کی بارات جانے والی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ 2 ویلر یعنی موٹر سائیکل پہ شاپنگ کرنے کے لیے کسی مال میں گیا، اچھا خاصا سامان لے کر کے آ رہا تھا، راستے میں ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا حضرت، یہ اوپر کا حصہ پورا پولوتھین میں بھر کے لانا پڑا ہے۔ اب حضرت محلے کی بات ہے، پڑوس کی بات ہے، اب ایسے اچھا نہیں لگتا کہ ہم فوراً، اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں، بعد ہم نے کہا بھئی یہ تو بہرحال غم کی بات ہے، لیکن اس میں ایک سیکھ بھی ہے کہ خدا خوشی دے تو باولے نہ بنو، وہ خوشی دینا جانتا ہے تو رلانا بھی جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ اگر مہلت دے تو پاگل نہ بنو، یہ نہ سوچو کہ یہ مہلت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ مہلت تو قارون کی نہ رہی، تمہاری کیا رہے گی؟ نمرود کی نہ رہی، تمہاری کیا رہے گی؟ ان لوگوں کی طرح باولے نہ بنو جنہوں نے بندوق کی نالوں پہ رکھ کے 10-10 ہزار کی گڈیاں چھوڑ دی، جنہوں نے درختوں کے پتے اڑا کر کے پھینک دیے، اور یہ آتش بازی کے بھی میں سخت مخالف ہوں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، آتش بازی میں نہ اٹھاؤ، ارے جتنے پیسے 20,000 25,000 40,000 تم آتش بازی میں اٹھا رہے ہو، یہ پیسے کسی مدرسے کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، ارے گاؤں سے بعد میں باہر نکلو گے مغفرت کا سامان پہلے ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آباد۔ کئی جگہ پر حافظ جمیل صاحب قبلہ، کئی جگہ پر میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ کیسز دیکھے، اخبارات میں پڑھا سنا، چشمدید گواہ ہوں کہ اتنی فائرنگ، ہم بچپنا تھا ہمارا، ہم بارات کہیں کا ذکر نہیں کر رہے، بچپنے کی بات، اور یہ بھی پتا وہ بارات کہاں سے گئی تھی، کہاں سے آئی تھی یہ بھی پتا، اور یہ بھی پتا کہ جھگڑا ہوا تھا، بارات واپس آئی تھی، سب باتوں کا مجھے پتا ہے، کہیں دور کی نہیں بات، اپنے چھیتر ہی کی ہے۔ ارے درختوں کے پتے اڑا دیے فائر کرتے ہوئے، ارے ناک اونچی کرنے کے چکر میں کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کیوں کر رہا ہے؟ آج تک کسی کی ناک اونچی نہ ہوئی، یاد رکھ ناک بھی اسی کی اونچی ہوگی جس کو اللہ اونچا کرے گا۔ بے شک بے شک۔ اور بھائی جان سادگی میں جو عزت ہے نا وہ بناوٹ میں نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی اپنے آپ کا نام اونچا کرنے کے لیے کتنے الٹے سیدھے کام کرو، ہاں جائز طریقے سے پیسہ اٹھاؤ، خوب اٹھاؤ، کون منع کر رہا آپ کو، لیکن پورے درختوں کے پتے اڑا دیے، چھپڑوں میں آگ لگ گئی، بھائی صاحب ہو گئی FIR، بھگا دیا گاؤں والوں نے، کتنی جگہ کے کیسز ہیں، ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے بہجوئی کے پاس، اور ابھی تو ایک مردود ظالم نے اپنے سنبل کی سرزمین پر بیچارے کا بنا بنایا کھانا چھوڑ کے وہ دجال چلا گیا۔ بے شک عملی اعتبار سے میں اسے دجال ہی کہوں گا، کیسا دل ہے اس کا، ایک باپ نے ایک پونجی جمع کر کے اپنی بیٹی کی شادی کا
انتظام کیا, کس طرح سے اس نے محنت کی ہوگی لالا بھائی. اور جب بارات آنے کا دن تھا, اس غریب کا کھانا بھی بن چکا تھا. بارات واپس اس لیے ہو گئی کہ جس گاڑی کی ڈیمانڈ کی گئی تھی بیچارہ نہ کر سکا انتظام. میں نے کہا تھا, میں وہاں پہ جا نہیں پایا, مگر میں نے یہ بات کہی تھی جہاں مجھے موقع ملا. ارے اچھا ہوا تو واپس چلا گیا, تو نے اپنی اوقات تو دکھا دی. اور بیٹی والے تک میری یہ بات پہنچے تو میں کہوں گا میرے بھائی تو فکر نہ کر, اچھے وقت پہ تجھے یہ نصیحت بھی مل گئی کہ رشتوں کے لیے دولت مت دیکھو, انسانیت اور محبت دیکھو. بے شک, سبحان اللہ سبحان سنبھل اللہ. کی بات ہے, ابھی 4-5 روز پہلے کی بات ہے. سب کھانا چھوڑ کے چلے گئے, کھانا چھوڑ کے چلے گئے اس غریب کا. ہاں وہاں پر بھی ہو چکا ہے, بالکل صحیح ہے بات آپ کی. کیسے لوگ ہو بھائی, ارے کسی چیز کو کمی ہو گئی, ہمیں اتنا یقین ہے. ہاں لالا بھائی پہ ابھی بیٹھا تھا وہیں پہ, چونکہ وہاں سے بھی میرا خاص معاملہ. میں نے کہا آپ نے جو پیش کیا آپ کی محبت کا شکریہ, لیکن ان کے گھر سے مجھے ان سے یہ یقین ہے کہ تم اپنی لڑکی نکاح میں دے دو. اگر زندگی میں کوئی بات بھی تمہارے زبان پہ آ جائے تو میں تمہاری بستی میں رہتا ہوں, اتنا یقین ہے مجھے ان کے اوپر. ماشاءاللہ سب نے اس بات کو مانا کہ حضرت آپ کی بات صحیح ہے, مگر ٹھیک ہے بھائی آپ کی خوشی ہے, لیکن بوجھ کے طور پر نہیں, مصیبت کے طور پر نہیں. جب بیٹی گھر میں آتی ہے تو یہ نہ سوچو وہ تمہارا کھاتی ہے, نہیں, وہ اپنے حصے کا رزق لے کے آتی ہے. بے شک. میں تو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں بات پہنچے گی رئیس بھائی, پوری دنیا میں. میں کتنی مثالیں دوں, شادی سے پہلے کنگال تھے اور شادی کے بعد مالا مال ہو گئے. تم تو پہلے بھی تھے, اب کیا ہو گیا؟ نہیں میرا نصیب کھل گیا. بے تیرا نہیں کھلا, جو آئی ہے اس کا نصیب سے تیری بات بن گئی ہے. جی محنت تو تم پہلے بھی کر رہے تھے, اگر یہ کہو کہ محنت بڑھا دی, یہ کہو دماغ تیز ہو گیا. دماغ تمہارا تیز نہیں ہوا ہے, قسمت اس کی تیز ہے, اس لیے بیڑا تمہارا پار ہو گیا ہے. جملہ غلط کہا ہو تو بولو. اور میرے پاس اس بات کی دلیل ہے حدیث سے. بے شک بے شک. پہلے نہیں تھی, اب سے 1 سال پہلے میرے مطالعے میں نہیں تھی یہ حدیث شریف, اب آئی میرے مطالعے میں 1 سال پہلے آئی. حدیث کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نکاح کرو رزق بڑھے گا. میں نے سوچا یا اللہ نکاح کریں رزق کیسے بڑھے گا؟ خرچے بڑھ گئے, لین دین کے خرچے, اس کا خود کا خرچہ بڑھ گیا, اور حضور کہہ رہے ہیں رزق بڑھے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ آئی ہے تو اپنے حصے کا لائی ہے, لہٰذا گھٹا نہیں بڑھ گیا. بے شک, سبحان اللہ. دوسری بات کیسے بڑھے گا سنو. اب تک لڑکا اکیلا تھا, بری عادت کا بھی شکار ہو سکتا تھا, اور جب بری عادت کا شکار ہوگا تو وہ رونگ نمبر بھی ڈائل کر سکتا ہے, رونگ سائیڈ میں بھی جا سکتا ہے, غلط وے میں بھی جا سکتا ہے, پیسوں کو برباد بھی کر سکتا ہے. اب ہو گئی شادی, بڑھ گئی ذمہ داری, اللہ نے اولاد دے دی, نہیں کماتا تھا, ٹھلر تھا, اب کمائے گا. بےہودہ پن تھا, ختم ہو جائے گا. اگر انسان ہے وہ پھر بھی ختم نہ ہو تو پھر تم انسان ہی نہیں ہو. ہم نے غلط تو بات نہیں کہی, بولو. ارے نکاح تو ایسی پیاری سنت, میرے نبی نے فرمایا جوانوں نکاح کرو, اس سے تمہارا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اب میں کاش میری یہ بات میرے علاقے کے لوگ بھی مانے. ویسے میں نے آج ڈاکٹر جاوید صاحب سے بھی میں کہہ رہا تھا کہ بھیا دوبارہ سے بیٹھو, بارات بہت تاخیر سے آنے لگی, کچھ نہ کچھ تو کرو. اور میں نے کہا میں ذمہ داروں سے بھی بات کروں, سب لوگ مل جل کے کوشش کریں. جیسے اب سے 6-7 سال پہلے پنچایت چلی تھی, 3 سال اگرچہ وہ چلی, ایسے ہی اللہ کرے دوبارہ سے شروع ہو جائے. زیادہ باریکیوں پہ ہم بھی نہ چلیں, 2-3 موٹی موٹی باتیں ہو جائیں اور ٹھیک ٹھاک ہم ایک اچھی دشا دے دیں, تو کم از کم پورے علاقے میں کہوں سال میں 1-2 کروڑ روپے بچ جائیں گے, تو کچھ تو بھلا ہوگا ان لوگوں کا. اور میں نے کہا اس مرتبہ یہ کام ہم سب لوگ علماء بھی مل جل کے کریں تو انشاءاللہ رہا. اور پہلے وہ کامیاب ہو جاتا, مگر مکھی کی مشکیں باندھنے لگے, مشکیں باندھنے لگے, مشکیں نہیں مشکیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہ یہ بھی بند وہ بھی بند. ابے ایک دن تو کچھ بھی بند نہیں ہوتا بھلے آدمی. وہ کامیاب ہو گئی نا تو تڑوا کے چھوڑا اسے. ہمیں بعد میں پتا چلا یہ وہی لوگ تھے, انہیں پتا چلا ایسے تو نہیں ختم ہوئی, ایسے ختم ہوگی. ورنہ موٹی موٹی بات تھی کہ بے جواب بند ہو گئے, شروع میں جو لین دین تھا وہ بند ہو گیا, اور شادی کو تاخیر سے جانا بند ہو گیا. اور بھیا جو ہے روٹی میں بھی کوئی یہ نہیں کہ صاحب یہی روٹی چاہیے جو اپنی خوشی سے ہو, دے دو, کوئی پریشانی نہیں ہے یار. کوئی دیکھو ایک جملہ یہ بھی مت بولا کرو. آج ہم کئی لوگ بیٹھے تھے ایک جگہ پہ, بات چلنے لگی, لوگ میرج ہال میں اس لیے کرتے ہیں کہ کھانا بچ جائے. میں نے کہا خبردار خاموش, اگر کسی
کا بچ رہا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں سے نمٹ رہا ہے تو نمٹنے دو، تانے مت دو کسی کو۔ بے شک بے شک، بہت اچھا۔ تانے مت دو۔ جس کی دھی بیٹی صحیح سالم اپنے گھر سے جا رہی ہے اسے رخصت ہونے دو، باقی تو کسی کے گھر ایک دو وقت کھا کے کس کا بھلا ہو جائے گا۔ اور اس کو بھی مختصر کرنے کی، دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کے حقوق ہیں بے شک، مگر ہم لوگوں نے غلط رخ لے لیا اس کا۔ صحیح رخ پہ ہم آ جائیں، لالا بھائی اپنے وہاں تو بہت غنیمت ہے، اپنے ہی علاقے میں کچھ ولیجز میں شادی سے پہلے 2.5 لاکھ 3 لاکھ۔ اب بتاؤ ایک بات بتاؤ مجھے، ٹھیک ہے ہم سب اس میں گرفتار ہیں، بھئی حالات ایسے بنا دیے تو گرفتار تو سب ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اضافے مت کرو، بدعات مت پھیلاؤ۔ بدعت دین میں پھیلے یا معاملات میں کہیں بھی پھیلے یہ نقصان ہی دیتی ہے، اللہ یہ کہ وہ بدعت حسنہ ہو، ورنہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم لوگ سب کوشش کریں، اور میں لڑکے والوں سے یہ بات کہتا ہوں اور میں نے یہاں پر بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی دے تو کوئی بیہودہ پروگرام مت کرو کہ پوری رات تم نے ناچ گانے کیا۔ بتاؤ ہماری دھی بیٹیاں وہ بیہودہ پروگرام دیکھیں گی، ان کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا، کبھی سوچا ہے؟ جی، ان کے دماغ خراب نہیں ہوں گے، پھر ذہنیتیں ان کی ڈسٹرب نہیں ہوں گی ان چیزوں سے؟ اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس کو ہم اپنی زبان سے بھی ذکر نہ کر سکیں، تو ایسی نوبت ہی مت آنے دو۔ بولو غلط تو نہیں کہا، اونچا بولو۔ اور ایک بات ہم یہ بار بار کہتے ہیں، ہم نے شروع میں جملہ بول دیا کہ بھئی مشہور مولانا آئیں گے تو یہ پروگرام ہوگا، یہ بھی مت سوچو۔ اپنی مسجد کے مولانا صاحب کو بلاؤ، 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں وہ، ان کو بولو بھئی حضور کا میلاد سنا دو، حضرت فاطمہ کا نکاح سنا دو۔ سبحان اللہ بولو ذرا زور سے، سبحان اللہ۔ دین کی باتیں سنا دو، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو ذکر تو مصطفیٰ کا ہو گیا، اور اس کا فائدہ یہ ملتا ہے سب سے بڑا کہ کوئی مصیبت آنے والی بھی ہو، ذکر خدا و رسول کی برکت سے اللہ پاک اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اچھا کسی ضرورت سے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیے جھوم کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے ایسا ماحول بنا دو، خلوت میں رہو یا جلوت میں، تنہائی میں رہو یا مجمع میں، ذکر رہے تو خدا کا اور مصطفیٰ کا۔ ترک دنیا زباں پہ ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جو سجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا، سر بسجدہ گئے دم نکل جائے تو، سجدے کی حالت میں دم نکل جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، آمین بولو سارے لوگ، آمین، بلند آواز سے بولیے آمین۔ آمین۔ سر بسجدہ گئے روح نکل جائے تو، خوش نصیبی پہ نازا رہوں گا صدا، لوگ مجھ کو اٹھائیں میں اٹھ نہ سکوں، لوگ مجھ کو اٹھائیں میں اٹھ نہ سکوں، پھر تو رحلت کا کیسا مزہ آئے گا، باب جنت پہ رضوان روکیں اگر، رضوان جنت کے دروغہ اگر وہ جنت کے دروازے پہ روکیں، باب جنت پہ رضوان روکیں اگر، اور آقا کہیں امتی ہے میرا، کاش دیکھو میں وہ پرمسرت گھڑی، پھر اجازت کا کیسا مزہ آئے گا۔ اور یہ شعر سنیے، مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ الحمدللہ جیسا کہ ابھی مولانا سفیان صاحب نے بھی کہا، الحمدللہ ہم اہل بیت والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، بے شک۔ ہمیں سب سے، آواز آئے سب سے، دل میں صدیق آنکھوں میں حضرت عمر، جھوٹوں کو صدیق اکبر سمجھ میں نہیں آئیں گے،
بے شک शैतानों को उमर समझ में नहीं आएंगे, बे हयाओं को उस्मान समझ में नहीं आएंगे, और मुनाफिकों को अली समझ में नहीं आएंगे। वाह और हम इन चारों में से कुछ नहीं है, इसलिए चारों को चारों समझ में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना बेहया हैं, ना मुनाफिक हैं, ना झूठे हैं, और ना शैतान हैं। जी वाह अब जिन्हें इन चारों में से किसी से प्रॉब्लम है भैया, वो अपना चेकअप कराए। वाह 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 वाह। अरे भाई एक बात बताओ, जिसे इन चारों में से किसी से कोई समस्या है, अली का नाम सुन के अगर उसको परेशानी होती है, समझ लो मुनाफिकत है जी। हजरत उस्मान के नाम से उसके चेहरे पे शिकन पड़ जाती है, समझ लो पक्का बेहया है। जी और हजरत उमर के नाम से परेशानी, आंखें बंद करके तो शैतान है। हदीस है मेरे पास, हुजूर ने फरमाया उमर जिधर आप जाते हो ना, शैतान नहीं आते। वाह हदीस शरीफ है, बुखारी की, हवाला चाहिए आइए हमारे पास, लेके जाइए। मतनन सनदन जरहन तादीलन, हर एतबार से सही हदीस है। उंगली नहीं रख सकता कोई, उस दिन भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, नहीं रख सकता। और अबू बकर सिद्दीक तो सिद्दीक अकबर हैं, तो जो सच्चा हो वो झूठे के समझ में कैसे आ जाए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अब शेर सुनो। दिल में सिद्दीक, आँखों में हजरत उमर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल में सिद्दीक, आँखों में हजरत उमर, लब पे उस्मान हो, धड़कनों में अली, हम सफ़र हम नवा हो अगर ये सभी, फिर तो खिदमत का कैसा मजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक तमन्ना कर रहा हूँ भाई मौलाना सुफियान साहब, सबके लिए, रोज़े मुस्तफा देख आए सभी। बेशक। आमीन बोलो भाई, आमीन बोलो, सारे लोग बोलो आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। रोज़े मुस्तफा देख आए सभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही, लब पे नाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर जियारत का कैसा मजा आएगा। सुभान अल्लाह। हमको पते ला गए हैं ये इब्ने अली। वाह वाह। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तो तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। हर दुश्मने खुदा को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। अच्छा ऐसा लग नहीं रहा जैसे प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जा रहा है। मजमा देख के, हालात देख के, जज्बात देख के बार बार एक मिसरा मेरे जहन में आ रहा, और एक मिसरा जहन में आता तो दूसरा भी आता था। मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा मजमा कैसे तड़प रहा है, गोया के ऐलान कर रहा है, लब पे नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा। हमको पते ला गए हैं ये इब्ने अली, हक पे कायम रहो, मौत से ना डरो, हक पे कट जाए मैदान में गालिब अगर, फिर शहादत का कैसा मजा आएगा, तरके दुनिया ज़बां पर हो हमदो सना, फिर शहादत का कैसा मजा आएगा। भाइयों चूंकि आगे का प्रोग्राम भी चलना है, और हमारे आज के जो आखिरी खतीब हैं जो हज़रत क़ारी ग़ुलाम नबी साहब क़िबला, वो अगरचे बूढ़े हो गए मगर आवाज़ में आज भी वही रंग है, उम्र 55 की है, आवाज़ बचपन की है।
انشاءاللہ ان کو بھی سنیں گے اور ہمارے 2-3 اشعار جو ہیں ہمارے قاری مہرو صاحب سنائیں گے. بس میں 5 منٹ میں گفتگو ختم کروں. یہ بتا دوں آپ کو کہ نکاح اتنا مقدس رشتہ ہے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انسانوں میں سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ قائم ہوا ہے اس کا نام نکاح ہے. بے شک. تو شروعات اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اختتام بھی اچھا ہوگا. صحیح ہے نہیں بھائی جان؟ بھائی انسانیت کی شروعات ہی نکاح سے ہوئی ہے. ہاں بھائی شروعات تو حضرت آدم سے ہوئی, لیکن انسانوں کی جو اضافہ ہوا سب جانتے ہیں. جنت میں آدم علیہ السلام اکیلے تھے. ان کے دماغ میں یہ بات آئی, ڈالنے والا بھی خدا ہے, یا اللہ کوئی ایسا ہی ہو جیسا میں ہوں. فرشتے تو بہت ہیں, میری جنس سے یعنی انسانوں میں سے کوئی جنس سے مخالف ہو. ہے جنس میری مگر صنف دوسری ہو. ہاں جنس سے مخالف نہیں, صنف مخالف. یعنی جیسے مجھے اللہ پاک تو نے مرد بنایا ہے تو کوئی دوسری مطلب میری جنس سے مگر صنف دوسری ہو. ان کی آنکھ لگی, بائیں پسلی تھوڑی باہر نکلی, ان کی آنکھ لگی, سو رہے ہیں, وہ آرام کر رہے ہیں. تو اسی بائیں پسلی سے اللہ کے حکم سے حضرت حوا کی پیدائش ہوتی ہے. حضرت یہ ہم سب کی ماں ہیں, یہ سب کی. اچھا وہ واقعہ بھی آپ نے سب سنا ہوا, بس یاد دلا رہا ہوں تیزی کے ساتھ کہ جنت میں تھے تو بہرحال وہ آپ نے سنا ہے کہ ایسے ایسے بات ہوئی. ایک درخت کو اللہ پاک نے کہا تھا قریب ایک پھل کے قریب مت جانا ہے, لیکن وہ چلے گئے. ان کا مقصد نافرمانی کرنا نہیں تھا, یہ اجتہادی خطا کہلاتی ہے, اس پہ گناہ نہیں پڑتا ہے. اب وہ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں زمین پہ جانا ہے, تو ایک کو بھیجا گیا شری لنکا کے ایک جگہ پر اور حضرت حوا کو بھیجا گیا جدہ میں. تو جدہ چونکہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو, تو جہاں پہ انہیں بھیجا گیا چونکہ سب کی دادی وہیں پر آئی ہیں تو اس شہر کا نام ہی جدہ ہو گیا. ارے نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ آپ کو جانا نصیب کرے, جب حج پہ جائیں گے تو یا تو مدینہ فلائٹ جائے گی یا جدہ جائے گی. تو جدہ میں چونکہ آئیں تو اب ان کا وہ سب آپ جانتے ہیں کہ لمبے عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام آپ دیدہ رہے, آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے. اللہ نے مجھ سے منع کیا تھا, حالانکہ گناہ نہیں کیا, گناہ مگر پھر بھی, اور ہم ان کے بیٹے ہیں, رات دن گناہ کرتے ہیں پھر بھی نہیں شرماتے, پھر بھی حیا. نشہ تک پنپنے لگا اپنے مسلمانوں میں. اب دیہات میں پہلے کوئی تصور نہیں کر, نشیڑی کیسے ہو سکتا ہے, اب ہونے لگے لڑکے. یہ کاموں پہ جا رہے ہیں, میں کسی کام کو متعین کر کے اس لیے نہیں کر رہا کسی کے دل کو تکلیف پہنچے گی. کسی بھی کام پہ آپ جا رہے ہو اپنے آپ کو بچا کے رکھو, نشے سے بھی, جوئے سے بھی اور ہر بری عادت سے, ورنہ آپ کی عزت تو جائے گی, ساتھ میں آپ کے گھر کی بھی عزت پہ فرق پڑے گا. ایسا کام دیکھو, تمہارے ماں باپ نے بڑی عزت سے عزت کمائی ہے, میرے جملے پہ توجہ کر. بڑی عزت سے ایک لمبے سنگھرش کے بعد عزت بنائی جاتی ہے اور اولاد 2 منٹ میں خراب کر دیتی ہے. مت جاؤ شراب کے قریب, ہمارا کیا کام ہے نشے سے یار, جوئے کے قریب بھی مت جاؤ. شراب ویسا ہی گناہ ہے جیسا خنزیر کا گوشت کھانا. بیٹھے علماء پوچھو ان سے, ایک طرف آپ سوچ نہیں سکتے اور دوسری طرف چھوڑ نہیں رہے. شراب کی بے حیائی اور گندگی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ شراب پی کے آدمی نالی تک میں گر جاتا, اسے ہوش نہیں رہتا. تو دنیا میں اس کی جب یہ حالت ہے تو آخرت میں کتنا سخت عذاب ہوگا. اس لیے جوانوں کبھی کسی کے بہکاوے مت آنا کہ سگریٹ میں اس نے کچھ رکھ دیا ایسا جس سے نشہ چڑھ جائے, کوئی ٹیبلٹ لگا دی, کوئی جیکشن لگا دیا, شروع میں ڈرگس بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, ارے جو بھی بولتے ہو یار, مطلب پاؤڈر کے ذریعے, ٹیبلٹ کے ذریعے, انجیکشن کے ذریعے, گھاس کے ذریعے, کسی بھی ذریعے, کوئی بھی ذریعہ ہو, اس کو بولو ہم ایسے ناپاک نشے میں مست ہونے نہیں آئے ہیں, یہاں تو حضور کی محبت کا ایسا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ زمانہ ہمارے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے. غلام حضرت بلال کے ہیں, مر جائیں گے مگر یہی کہیں گے عطا کردہ خدا کا رتبہ ذیشان مت لینا, ہماری جان لے لینا مگر ایمان مت لینا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی. اور یہ جوا, یہ ڈریم 11 موبائل پہ بھی اگر کھیل رہے ہو تو یہ نہیں تاش کے پتے تبھی جوا ہے, جس بھی ذریعے سے جوا کھیلو, لکھا ہے کتابوں میں جیسے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے ہو اور ایسے مسل رہے ہو. توبہ 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 توبہ.
اور میں نے کسی جواری کو کٹوری سٹوریے کو آج تک مالدار ہوتے نہیں دیکھا. 10 لاکھ جیت جائے گا تو جب تک چین کے ساتھ سکون سے روٹی نہیں کھائے گا, جب تک 20 ہار نہیں جائے گا. اخباروں میں ہم نے پڑھا کتنے لوگوں کی کہانیاں ہیں, پہلے گھر ہارے, پھر گھر ہارے, پھر گاڑی ہارے, اور آخر میں بیوی ہار گئی. ہاں پڑھا ہم نے اخبار میں, کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں آپ کے سامنے. اسلام چھوڑو گے تو تباہی کے علاوہ کچھ نہ ملے گا. ظاہر میں خوبصورتی ملے گی, لیکن اس خوبصورتی کے اندر جب جاؤ گے نا دلدل میں پھنس جاؤ گے, نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے سچے دل سے توبہ کرو اور ان کو بھی قریب لاؤ جو بری عادتوں کا شکار. مجھے سن کے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اپنے ولیجز میں پھیلنے لگی نشے کی بیماری. ہاں مجھے بتایا لڑکوں نے کہ حضرت پھیل رہی ہے, اس پہ آپ تقریر کیا کیجئے. میں نے کہا بالکل. ہاں اچھا میں اس کو بھی مشورہ نہیں دوں گا. ہاں حافظ جمیل صاحب ہمارے بزرگ ایک حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ, ایک بڑے ملنسار بعمل حافظ قرآن الحمدللہ. انہوں نے توجہ دلائی اگرچہ ایسی چیز جس سے نشہ نہ ہو وہ اگرچہ حرام کے درجے میں نہیں آتی مگر صحت تو خراب کر رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت, آپ لوگ بیٹھے رہیے, سارے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت مولانا قاری غلام نبی صاحب قبلہ رام پوری, خطیب ہندوستان حضرت علامہ قاری غلام نبی صاحب قبلہ رام پوری. یہ ایسے مجے ہوئے سینئر بزرگ الحمدللہ مقرر ہیں, خطیب ہیں. میں نے آپ کے سامنے جملہ بولا, عمر اگرچہ 50-55 کی ہے مگر آواز آج بھی 55 کی ہے. اور آپ جب سنو گے تو محظوظ ہو جاؤ گے. لالا بھائی مجھ سے فون کر کے بار بار پوچھ رہے تھے حضرت نام تو بتا دو کس مقرر سے کہا ہے, آپ کو ذمہ داری ہے نام بتاؤ کس مقرر سے کہا ہے. ہم نے کہا جس دن آئیں گے سن لینا, آپ خود کہو گے حضرت بڑا اچھا انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ آپ سنو گے دل خوش ہو جائے گا. اور ایک کلام تو حضرت وہ پڑھتے ہیں, زمین و زماں تمہارے لیے, ایسا پیارا کلام پڑھتے ہیں, سنو گے نا تو انشاءاللہ یہاں بھی مچلو گے, گھر جا کے بھی مچلو گے. بس 5 منٹ اور میری تقریر ختم. بیٹھ جاؤ بھئی, آپ کیسے کھڑے ہوئے ہو, آ جاؤ بیٹھ جاؤ, طلحہ بیٹھ جاؤ. بس تھوڑی دیر ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام سے وقت پہ ختم ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے, بس میں 5 منٹ نہیں 2 منٹ, بیٹھو بھی طلحہ. دولہا جب بن جاؤ طلحہ, تو ایک تو میں نے کہا کہ صحرا جو ہے آپ کا, آپ کے سے مراد ہر اس کا جس کی شادی ہونے والی ہے, پھولوں کا ہونا چاہیے. کیا کہا بھائی؟ پھولوں کا صحرا. اور ہار بھی پھولوں کے پہننے چاہیے. ویسے گفٹ میں تحفے میں لوگ کچھ پیش کریں کوئی بات نہیں ہے. جیسے حضرت مولا علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا, حضرت فاطمہ الزہرا ہمارے پیارے نبی کی بیٹی ہیں, حضرت فاطمہ زہرا, سبحان اللہ بولو. تو وہ زیرہ لے کے عثمان غنی کے پاس گئے. حضرت مولا علی کہا میرے بھائی عثمان نکاح ہونا ہے اور میرے پاس یہ زیرہ ہے, اسے تم خرید لو, اس سے کچھ رقم ملے گی. تو جتنے کی وہ زیرہ تھی اس سے کہیں زیادہ حضرت عثمان نے اس زیرہ کے دیے, چونکہ وہ زیرہ نہیں دیکھ رہے تھے, زیرہ لانے والے کو دیکھ رہے تھے. اور پھر وہ پیسے دے دیے حضرت عثمان نے مولا علی کو. وہ جب آنے لگے تو حضرت عثمان نے آواز دی, علی میرے بھائی بات سنو. رک گئے. کہا یہ زیرہ آپ کس کی ہے؟ کہا حضرت آپ تو عثمان آپ کی ہے. یہ پیسے کس کے ہیں؟ کہا پیسے میرے ہیں. تو کہا میں اس زیرہ کے ساتھ جو کروں مجھے حق ہے؟ کہا بالکل حق ہے. تو کہا وہ تو اس وقت ہم نے آپ کو زیرہ کے پیسے دیے, اب زیرہ ہماری ہو گئی, تمہارا نکاح ہونے والا, ہم تمہارے دوست ہیں, لہٰذا اب یہ زیرہ ہم تمہیں تحفے میں پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پتہ چلا شادی کے موقع پہ, خوشی کے موقع پہ تحفہ دینا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور ہمارے حضور کی بھی سنت ہے. اور حضور سے جو سیکھا صحابہ نے بہرحال وہ سنت ہے. تو کہہ دیا جاتا سمجھانے کے لیے, بھائیو تو تحفے میں آپ یہ پیسے دے دیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہار پھولوں کے, صحرا بھی پھولوں کا. اور جب دولہا بن جاؤ, اب چونکہ یہ طلحہ ماشاءاللہ یہ خوش نصیب ہیں کہ جب دولہا بنیں گے تو ماں کا بھی سایہ سلامت ہے اور باپ کا بھی سایہ سلامت ہے. ورنہ کتنے ایسے دولہا بنے ہوں گے, بنیں گے, آئندہ بھی بنیں گے, بن رہے ہوں گے, جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا, یا دونوں میں سے کسی. اور بلکہ یہ جملہ میں کہوں ایسے موقع پہ خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوتی ہے, گھر پہ سب ہوں لیکن وہ باپ نہیں ہوتا یا ماں نہیں ہوتی. بیٹیوں کے لیے بڑا, بیٹا تو بہرحال اسی گھر میں ہے لیکن بیٹی ہمیشہ کے لیے. اور بیٹی تو ایک ایسا رشتہ ہے ماں باپ سے کہ ماں باپ زندہ بھی ہوں, اللہ پاک سب کو ان کے ماں باپ کا سایہ عطا فرمائے,
اور جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے. زندہ بھی ہوں باپ ماں، میں سچی بات بتاؤں گا، آپ یقین کرنا کچھ نہ کچھ تجربات تو بہرحال میں نے بھی زندگی میں سیکھا ہے. جب بیٹی کی ڈولی اٹھے تو اپنے بڑے بوڑھے کیا جملہ بولتے ہیں کہ ڈولی کے ساتھ ساتھ ہماری بیٹی کا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے. چونکہ ظاہر ہے اس کا قدم ایک دفعہ گھر سے گیا، ڈولی اٹھ گئی، تو پھر جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تب تک ایک رشتوں کی محبت کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور بیٹی کو رخصت کرنا ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں یہ جملے بولتا ہوں تقریروں میں کہ بیٹیوں سے پیار کرو، محبت کرو، اور کسی کی دھی بیٹی کے لیے اپنا دل تنگ نہ کرو. اور میں دھی بیٹیوں کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ جب تمہاری شادی ہو جائے اپنے شوہر کے گھر پہ جاؤ تو شوہر کا دل بھی جیتو. بے شک یہ بھی کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ شوہر کے ماں باپ کا دل جیتو. شوہر کے ماں باپ مثال دیں 4 آدمیوں میں. ارے بھیا اللہ کے کرم سے دولت وولت تو گئی آتی جاتی رہتی ہے، مگر بہو اتنی اچھی ملی ہے کہ بیٹی اتنا خیال نہیں رکھتی جتنا بہو خیال رکھتی ہے. تو گویا کہ ایک بیٹی گئی ہے دوسری آ گئی ہے. غلط مشورہ تو نہیں دیا میں نے بیٹیوں کو. میری تقریریں آپ سنیں گے نیٹ پہ، میں تقریروں میں یہ مشورے دیتا ہوں بیٹیوں کو کہ بالکل بیٹی بن. کوئی بات مزاج کے خلاف کبھی سسر نے یا تمہارے شوہر کی ماں نے کوئی کہہ دی تو دل پہ نہ لو. سوچو میرے ماں باپ ہی کی جگہ تو ہیں، وہ بات جا کے میں کہ میں نہ کہو. کچھ دنوں اس چیز پہ عمل کر کے دیکھو، اگر ذرہ برابر بھی انسانیت ہے تو رزلٹ ویری گڈ آئے گا، بہت اچھا آئے گا. تو بھیا انسانیت ہی نہیں ہے تو پھر تو ایک جانوروں میں پھنس گئے. پھر یہ کہو انسانیت ہی نہیں ہے، کسی میں بے وجہ لڑکی کو پریشان کر رہے ہیں تو الگ بات ہو گئی، ورنہ انسانیت ہے تو رزلٹ اچھا ہے. اور کتنی بہنیں ہیں پریشانیاں اٹھائیں، تکلیف برداشت کی، اور ایک دن وہ آیا کہ وہی گھر ان کے لیے جنت کا باغ بن گیا. اور ساس سسر کو بھی میں یہ مشورے دیتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی بیوی کو بہو کی نگاہ سے نہ دیکھو، بیٹی کی نگاہ سے دیکھو. کوئی بات ہو گئی چوک چوراہوں پہ نہ لاؤ، گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کے لوگوں میں سمجھا لو. جب لڑائی باہر آ جاتی ہے تو نمٹنا مشکل ہو جاتی ہے. گھر کی لڑائی گھر میں نپٹانے کی کوشش کرو. کچھ اونچ نیچ کچھ چھٹپٹ ہو جائے، ایک جگہ برتن رکھے ہوتے ہیں تو اپنے وہاں کہاوت نہیں ہے کہ ہو جاتا ہے، لیکن صرف گھر میں. جملے غلط تو نہیں کہے میں نے، اس حساب سے چلاؤ، انشاءاللہ بہاریں آئیں گی. اللہ پاک کل ہونے والے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائے. ہمارے عزیز محمد طلحہ اور چھوٹے بیٹے کی بارات کہاں جا رہی ہے؟ اچھا وہ بڑے ہیں، ان کہاں پہ؟ اپنے ایک کی بارات حسن پور میں ہی. اچھا اللہ تعالیٰ ان کا نام ذہن سے نکلنا میرے، معظم علی. اللہ پاک ہمارے عزیز معظم علی اور عزیز محمد طلحہ مالک دونوں کے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائے.